بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد وطلبوا آیة علی ذلك فنزلت انہوں نے کفار نے پھر اس پر کوئی آیت طلب کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی صرف اللہ ہی الہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے وحدانیت اور فردانیت پر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو آگے آ رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس فردانیت کے عجائب کی دلیل کے طور پر کچھ عجائبات ایسے بیان فرمایا کہ جس کے قریب بھی کوئی مخلوق نہیں جا سکتی۔ تو یہ شان نزول کو بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، ان فی خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، وما فیہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان، آسمان اور زمینوں کے درمیان، یہ مجاز مرسل کو بیان فرمایا کہ صرف آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش ہی نہیں تعجب خیز، بلکہ تعجب خیز تو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سے کچھ آگے بھی بیان ہوں گی۔ تو یہ مجاز مرسل کو بیان فرمایا وما فیہما نکال کر، من العجائب، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، کیا مراد ہے؟ ہر چیز مراد ہے؟ نہیں، من العجائب یہاں پر مراد دلیل کے طور پر، چونکہ الوہیت کے وحدانیت کی دلیل دی جا رہی ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں دی جائے گی کہ جس پہ کوئی اعتراض کر سکے، یا کوئی چھوٹی موٹی فرمایا کہ جو اس کے اندر جو عجائبات ہیں وہ عجائبات دیکھو اس کے اندر، وہ بیان فرمایا جا رہے ہیں۔ تو یہ ما مبہمہ کا بیان ہے من العجائب کہہ کر۔ واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات اور دن کے بدلنے میں، بالذہاب والمجیء والزیادۃ والنقصان، اختلاف اللیل والنہار کی صورت کو بیان فرمایا، اور دو اعتبار سے یہ اختلاف ہوتا ہے۔ ایک آنے اور جانے کے اعتبار سے ہوتا ہے، رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، اور دوسری صورت کم اور زیادہ ہونے میں، کبھی رات بڑی دن چھوٹے اور کبھی دن بڑا رات چھوٹے۔ تو اس وجہ سے اس کی صورت کو بیان فرمایا اختلاف اللیل والنہار کی، اور اس کے عموم کو بیان فرما دیا کہ ہر اعتبار سے تبدیلی مراد ہے۔ والفلکی، اور کشتیوں کے، السفن نکال کر اس کے لغوی معنی بیان فرمایا الفلکی کے، اور کیونکہ فلکی لفظ مفرد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے تو یہاں پر جمع مراد ہے، اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے السفن نکالا۔ التی تجری فی البحر، کے جو سمندروں میں چلتی ہے، جو سمندر میں چلتی ہیں، ولا ترسب، اور ڈوبتی نہیں ہے، یعنی سمندروں میں چلتی ہیں، یہ بھی ایک عجیب ہے، لیکن یہ اتنی عجیب، اس سے زیادہ عجیب چیز جو ہے وہ یہ کہ وہ چلتی ہیں بوجھل ہونے کے باوجود ڈوبتی نہیں ہے۔ تو ولا ترسب کہہ کر اقتضاء النص، یعنی نص کا جو تقاضا تھا کہ یعنی سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں مگر ڈوبتی نہیں ہے، تو اقتضاء النص کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کشتیاں چلاتے ہیں سمندر میں لیکن ڈوبتی نہیں ہے، موقرتن، یعنی بوجھ ہونے کے باوجود، بوجھ کی وجہ سے، بوجھل ہونے کی وجہ سے ڈوبتی نہیں ہے۔ یہ تکمیل کو بیان فرما دیا کہ اور ان کشتیوں، سمندر کے اندر جو کشتیاں چلتی ہیں جو بوجھ کی وجہ سے ڈوبتی نہیں ہے، ان میں بھی ذرا غور و فکر کرو۔ بما ينفع الناس، ان چیزوں کے لیے جو لوگوں کے فائدے کی، یعنی لوگوں کے فائدے کی ہی چیزوں کے لیے یہ چلتی ہیں کشتیاں۔ وہ کیا ہے؟ من التجارات والحمل، کہ تجارت کے لیے، آنے جانے کے لیے، لمبے لمبے سفر ان کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے کشتیوں کی۔ دوسرا بار برداری کے لیے، سامان بہت، یعنی سامان زیادہ سامان ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے بھی جانور پر نہیں جا سکتا، جب جانور تھے تو اس کے لیے بھی کشتیوں کی ضرورت پڑتی، بلکہ آج بھی پانی کے جہازوں میں جاتا ہے بہت سا سامان۔ تو یہ بما ينفع الناس میں جو ما ہے، اس ما مبہمہ کا بیان ہے، یہ من التجارات والحمل۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا یعنی پانی میں سے، پانی یعنی پانی نہیں، مطر نکال کر مجازی معنی ما ان کے مجازی معنی بیان فرمایا۔ یہ بیان فرمایا کہ یہاں ما ان جو کہا ہے مجازن کہا ہے، بارش آسمان سے جو نازل ہوتی ہے اس کو پانی نے، اس کو بارش کہتے ہیں۔ ہاں، وہ نازل جو ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے، یعنی جب نازل ہونے کے بعد وہ پانی ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ آسمان سے پانی نازل ہو رہا ہے، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہے، اس لیے مطرن کہہ کر مجازی معنی بیان فرما دیا ما ان کے کہ یہاں پر بارش مراد، یعنی مجازن بارش کو ما ان کہا گیا۔
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتے ہیں، بِالنَّبَاتِ، اس کی زندہ کرنے کی صورت کیا ہے زمین کو زندہ کرنے کی؟ کہ نباتات اس میں اگا دیتے ہیں، سبزہ اگا دیتے ہیں اس کے اندر، یہ صورت بیان فرمائی احیاء ارض کی۔ بعد موتھا، اس کے مرنے یعنی سوکھ جانے کے بعد، یبسیہا یعنی سوکھ جانے کے بعد، یبسیہا نکال کر مرادی معنی بیان فرما دیے۔ زمین کو ویسے موت تو نہیں آتی جو جاندار اور جانداروں کو آتی ہے، لیکن مراد اس سے سوکھنا، خشک ہو جانا، بنجر ہو جانا ہے، لیکن یہاں پر موتھا کیوں فرمایا؟ یبسیہا ہی فرما دیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ یبسیہا ہی فرما دیتے، موتھا اس لیے فرمایا کہ جس طرح اور جاندار مرنے کے بعد وہ کسی کام کے نہیں رہتے، اسی طرح یہ بھی بنجر ہو جانے کے بعد کسی کام کی نہیں رہتی، اس لیے مراد ہے۔ وَبَثَّ، اور پھیلا دیا، فَرَّقَ وَنَشَرَ یعنی جدا جدا بھی کر دیے اور پھیلا بھی دیے۔ فرق و نشر نکال کر بث کے لغوی معنی بیان فرمائے، بھی نکال کر اس بات کو بیان فرما دیا کہ بث کا عطف جو ہے یہ احیا بالارض کے اوپر ہو رہا ہے، یعنی اس کا عطف احیا بالارض پر اس کا عطف ہو رہا ہے۔ فیہا من کل دابہ، اس کے اندر یعنی زمین میں ہر جاندار کو پھیلا دیتے ہیں۔ لأنہم ینمون بالخصب الکائن، یعنی اس لیے کہ وہ پرورش پاتے ہیں اس تر و تازگی نباتات سے جو اس کے وجہ سے ہونے والی، یعنی زمین کے زندہ ہونے کی وجہ سے نباتات ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ پرورش پاتے ہیں۔ تو اب جو تازگی ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جانوروں کو، جانداروں کو پھیلا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، دراصل مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ زمین کے زندہ ہونے سے جانور کیسے پھیل جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جانوروں کو پھیلا دیتے ہیں، کیسے پھیلا دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ اس لیے کہ زمین کے زندہ ہونے کی وجہ سے جو اس میں نباتات ہوتی ہیں وہ ان نباتات سے پرورش پاتی ہیں، جو اس میں اگنے والی چیزیں ہیں سارے جاندار انہی سے پرورش پاتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھیلا دیتے ہیں۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، تقلیبها یعنی ہواؤں کے بدلنے میں، منقلب ہونے میں، پلٹنے میں، تقلیبها نکال کر تصریف الریاح کے مرادی معنی بیان فرمائے کہ یعنی کبھی ادھر چلتی ہیں تو کبھی ادھر پلٹ کر ادھر چلتی ہیں، اس طرح جنوباً و شمالاً حارتاً و باردتاً، یہاں پر بھی تصریف الریاح کی تصویر کو بیان فرمایا، صورت کو بیان فرمایا کہ اس کی جو ہوا چلنے کی جو صورت ہے وہ دو ہے، جنوب سے شمال کی جانب چلتی ہیں، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال چلتی ہیں، ایک صورت یہ ہے، دوسری کبھی گرم چلتی ہے کبھی ٹھنڈی چلتی ہے، تو یہ صورت کو بیان فرمایا تصریف الریاح کی۔ والسحابی، اور بادل، الغیمی، الغیمی نکال کر السحابی کے معنی بیان فرما دیے کہ بادل مراد ہے، المسخری جو تابع کیے گئے ہیں، مسخر کیے گئے یعنی المذللی، مسخری کے معنی بیان فرمایا المذللی فرما کر کہ جو تابع کیے گئے ہیں، جو تابع ہیں بِأَمْرِ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے تابع ہیں، المسخری بِأَمْرِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ کے سے وہ تابع کیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم بِأَمْرِ اللہ نکال کر سبب کو بیان فرما دیا کہ کیوں وہ تابع ہیں، مسخر جو کیے گئے ہیں وہ کیوں، کہ اللہ تعالیٰ کا، اس کا سبب کیا ہے ان کے مسخر ہونے کا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یسیر الی حیث شاء اللہ، وہ چلتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہاں وہ جاتے ہیں، یہ اس کے مسخر کی صورت کو بیان فرمایا، تابع ہونے کی صورت کو بیان فرمایا کہ تابع ہوتے ہیں، کس طرح تابع ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہاں بادل جاتے ہیں، تو یسیر الی حیث شاء اللہ یہ تصویر کو بیان فرما دیا، صورت کو بیان فرما دیا المسخری کی۔ بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، جہاں اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں، بلا علاقۃ، بغیر کسی تعلق کے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان چلتے ہیں، بلا علاقۃ نکال کر متعلق کو بیان فرما دیا، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان بغیر کسی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کے ذریعے سے وہ لٹکے ہوئے ہوں کہ جس کے اوپر چل رہے ہوں، یعنی نہ ان اوپر سے ان کو وہ کسی چیز سے لٹکے ہوئے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، نہ وہ نیچے سے کسی چیز کا سہارا لیے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل معلق ہوتے ہیں
اور وہ معلق صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے وہ ہوتے ہیں اور کچھ نہیں. تو اس لیے بلا علاقتی نے متعلق کو بیان فرما دیا کہ اس کے اندر بھی نشانی لآیات، بہت ساری نشانیاں اور دلائل ہیں، دالات دلائل ہیں، دلالت کرنے والی چیزیں ہیں. یہ جو کچھ بیان فرمائی ہیں یہ معنی بیان فرمایا آیات ان کے علی وحدانیتہ تعالی، یہ ما علیہ الآیات لآیات یا ما علیہ الدلیل ما علیہ الآیات کو بیان فرمایا کہ کس چیز پر اللہ، یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے وحدانیت پر یہ دلیل ہے. تو یہ ما علیہ الآیہ کو بیان فرمایا علی وحدانیتہ تعالی بقوم یعقلون، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے، یعنی یتدبرون، تدبر غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے. بات یہ معنی بیان فرمایا یعقلون کے، یتدبرون نکال کر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بناتے ہیں، ای غیری یعنی اللہ تعالیٰ کے غیر کو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ یعنی غیر کو بناتے ہیں. دون کے کئی معنی آتے ہیں، مفسر رحمۃ اللہ غیری نکال کر تعین احد المعانی کی. ای غیری ہی نکال کر تعین احد المعانی کی. اندادن، بتوں کو، یعنی اصنامن، اصنامن نکال کر اندادن کے معنی یعنی انداد ند سے ہے، ویسے تو اس کے معنی الہ وغیرہ کے آتے ہیں، رب کے آتے ہیں، یعنی بتوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ بتوں کو معبود وغیرہ بناتے ہیں. اصنامن نکال کر اندادن کے مرادی معنی بیان فرمایا کہ یہاں انداد سے مراد اصنام یعنی بت ہے. یحبونہم، یہ ان سے محبت اسی طرح کرتے ہیں، بالتعظیم والخضوع، محبت کی صورت بیان فرما دی. محبت سے کیا مراد ہے؟ یعنی تعظیم اور اس کے سامنے خشوع و خضوع کا اظہار کرنا ان بتوں کے سامنے. یہ صورت بیان فرما دی ان بتوں سے محبت کی. کحب اللہ، کیسے محبت کرتے ہیں؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی، یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے کی جاتی، ویسی محبت ہی ان سے کرتے. کحبہم لہو، کحب اللہ، کحب اللہ سے مراد کیا ہے؟ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نکالا ای کحبہم لہو، کہ جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ، یعنی ان کا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے محبت جیسے وہ کرتے ہیں ویسی وہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں. یعنی وہ بتوں سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسا کہ بالکل اسی طرح بتوں سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ بتوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوئی فرق نہیں کرتے. بہت سارے اس کے معنی کحبہم لہو کے، یہ کحب اللہ کے متعلق مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال بہت سارے ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یعنی اس سے مراد ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرتے ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد یہ جیسا وہ لوگ یعنی اللہ تعالیٰ سے اور ان دونوں سے ایک ہی طرح کی محبت کرتے. تو مختلف اقوال مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں راجح ترین قول کو بیان فرمایا تھا. بیان اور جہل اقوال، اس کی غرض ہے بیان اور جہل اقوال، یعنی راجح ترین قول کو بیان فرما دیا کہ وہ یعنی مراد یہاں پر کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ اور ان بتوں کی محبت بالکل برابر کرتے ہیں، دونوں سے ایک جیسی محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ شدید محبت کرتے ہیں. من حبہم للانداد، من حبہم للانداد، جیسا کہ وہ اپنے جھوٹے معبودوں کے بتوں سے جس طرح وہ محبت کرتے ہیں اس کے مقابلے میں مومنین اللہ تبارک و تعالی سے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ اور شدید محبت کرتے ہیں. من حبہم لہو، یہ یہاں پر والذین آمنوا اشد حبا للہ میں محبت کی جو افضلیت کو بیان فرمایا تو من حبہم للانداد کہہ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مفضل علیہ کو بیان فرما دیا کہ کس کے مقابلے میں وہ جیسی محبت اپنے بتوں سے کرتے ہیں، جھوٹے معبودوں سے کرتے ہیں، ان کے مقابلے مومنین اللہ تعالیٰ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں. لِأَنَّهُمْ لَا يَعْدِلُونَ عَنْهُ بِحَالٍ مَا وَالْكُفَّارُ يَعْدِلُونَ فِي الشِّدَّةِ إِلَى اللَّهِ. کیوں؟
مومنین اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی علت اور دلیل کو بیان فرماتے ہیں کہ مومنین کی محبت ان کے بتوں کے محبت کرنے کے مقابلے میں مومنین کی اللہ تعالیٰ سے محبت زیادہ شدید کیوں ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں اس لیے کہ مومنین کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عدول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے بھاگتے نہیں ہیں۔ مومن کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں بھاگتا، اس پر کیسے ہی حالات آ جائیں، کیونکہ اللہ سے بڑی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، بخلاف کفار کے۔ والکفار یعدلون فی الشدۃ الی اللہ، وہ جب آ جاتے ہیں مصیبت میں، جھگڑے جاتے ہیں، شدت ان کے اوپر آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے سخت قسم کی، تو وہ بتوں کو سب کو بھول کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا مومنین اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتے ہیں وہ زیادہ شدید ہوئی، کیونکہ مومن اللہ تعالیٰ سے کسی بھی حالت میں نہیں بھاگتا، منہ نہیں موڑتا، جبکہ یہ لوگ اپنے بتوں کی محبت سے فوراً منہ پھیر لیتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی سخت حالات پیش آ جائے۔ تو یہ علت اور دلیل کو بیان فرمایا اس افضلیت کی۔ ولو یرا ولو ترا، مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو قرات ہے وہ ترا والی ہے، اس لیے آگے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بھی اس اعتبار سے نکالی ہے۔ ولو ترا، اور آپ دیکھیں اگر، تبصرو نکال کر ترا کے معنی بیان فرما دیے، یا محمد نکال کر مخاطب کو بیان فرما دیا۔ ترا جو ہے رؤیت کے معنی میں، اور یہ افعال قلوب میں سے نہیں، یہ یہاں پر جو ترا ہے یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے، یہ رؤیت کے معنی میں ہے یہاں پر۔ اور اگر آپ دیکھیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الذین ظلموا، یا محمد نکال کے مخاطب کو بیان فرمایا، الذین ظلموا، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، باتخاذ الانداد، ظلم کی صورت کو بیان فرماتے ہیں، اس کی تصویر بیان فرماتے ہیں کہ جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنے، جھوٹے معبود بنانے کی وجہ سے۔ اذ یرون، جب وہ دیکھیں گے، بالبناء للفاعل والمفعول، یہ قرات کو بیان فرمایا کہ یہ بربناء فاعل اور مفعول، اذ یرون، یرون دونوں طرح پڑھا گیا، یرون بالبناء للفاعل ہے، اور اذ یرون اس کو پڑھیں تو بالبناء للمفعول ہوگا۔ اذ یرون جب وہ دیکھیں گے، اور اذ یرون جب انہیں دکھایا جائے گا، یبصرون یعنی انہیں دکھایا جائے گا، والمفعول کی صورت میں، بالبناء للفاعل تو آسان ہے، والمفعول کی صورت میں معنی بیان فرما دے، یبصرون جب انہیں دکھایا جائے گا، العذاب انہیں عذاب جب دکھایا جائے گا، یرون بالبناء للفاعل کو مراد لیتے ہوئے آگے العذاب بیان فرمایا کہ جب ان کو عذاب دکھایا جائے گا، لرأیت امرا عظیما، لو بیان فرمایا تھا، اس کا جواب یہاں پر آ گیا، لو کا جواب یعنی جواب لو ہے کہ آپ بہت بڑا معاملہ دیکھیں گے، جب ان کو عذاب دکھایا جائے گا تو پھر آپ بہت بڑا معاملہ دیکھیں گے۔ آج جن کے سامنے جھکتے ہیں، جن کے حمد گاتے ہیں یہ لوگ، کل یہ ان سے کس طرح پھر جائیں گے آپ اس وقت دیکھیں۔ تو یہ لو کا جواب ہے جو اوپر ولو یرا میں بیان فرمایا تھا۔ وَإِذْ بِمَعْنَا اِذَا، اور اِذْ یَرَوْنَا میں جو اِذ ہے فرماتے ہیں یہ اِذَا کے معنی میں ہے، اِذَا کے معنی میں ہے، اِذْ یَرَوْنَا، یہ بلاغت کو بیان فرمایا۔ ان کہ بے شک، ای لِأَنَّ اس لیے کہ، القوت، لِأَنَّ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پہلے حرف جر جو مقدر ہے قیاسی، ان سے پہلے حرف جر قیاسی مقدر ہوتا ہے اس کو بیان فرمایا کہ یہاں ان سے پہلے حرف جر مقدر ہے اور یہ قیاسی ہے، لأن اس کی غرض یہ حرف جر تقدیر قیاسی کا بیان۔ القوت، القوت کہ بے شک طاقت، قدرت، القدرت نکال کر القوت کے مرادی معنی بیان فرمائے۔ والغلبۃ، قدرت اور غلبہ، للہ جمیعا، اللہ سارا کا سارا قدرت اور غلبہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے۔
حال حال نکال کر ترکیب کو بیان فرما دے کہ جمیعاً یہ حال واقع ہو رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں. وفی قراءۃ یرا، اصل میں اوپر مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو عبارت تھی، جو قراءت تھی وہ ترا والی قراءت تھی، تو پھر یہاں پر دوسری قراءت کو بیان فرمایا کہ وفی قراءۃ یرا، ایک قراءت کے اندر یرا بھی آیا ہے. یہ قراءت کا بیان ہے، تنبیہ علی القراءات المختلفۃ المشہورہ. والفاعل ضمیر السامع، اور فرمایا کہ فاعل جو ہے اس کا وہ سامع کی ضمیر ہے، وہ سامع کی یرا کے اندر جو ضمیر آ رہی ہے وہ سامع کی ضمیر ہے. اس کا فاعل یعنی ہوا ضمیر یرا کی صورت میں. وقیل الذین ظلموا، اور بعض نے فرمایا کہ اس کی ضمیر یہ ہے، اس کی ضمیر الذین ظلموا ہے جو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. فَهِيَ بِمَعْنَى يَعْلَمُ، تو اس صورت کے اندر پھر یہ یعلم کے معنی میں ہوگا. یرا جو ہے اس صورت کے اندر پھر یعلم کے معنی میں ہوگا. وَأَنَّ وَمَا بَعْدَهَا سَدَّتْ مَسَدَّ الْمَفْعُولَيْنِ، اور پھر انا کے بعد کی جو عبارت ہے یہ ساری کی ساری، کیونکہ اس صورت کے اندر اگر اس کو یعلم کے معنی میں کہ رؤیت کے معنی میں نہ لیں، اور یعلم کے معنی میں جب ہم اس کو لیں گے تو پھر یہ تو افعال قلوب میں سے ہو جائے گا، اور افعال قلوب کے اندر دو مفعول ضروری ہوتے ہیں. یرا جو ہے دو مفعولوں کو چاہتا ہے. اس صورت کے اندر یعلم جو ہے یہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، اس وجہ سے متعدی بدو مفعول ہوتا ہے. یہ اس وجہ سے فرماتا ہے کہ انا اور اس کے بعد کی جو بھی عبارت ہے یہ دو مفعولوں کے قائم مقام ہو جائے گی. وجواب لو محذوف، اور لو کا جواب پھر محذوف ہوگا. لرایت امرا عظیما نہیں بلکہ لو کا جواب پہ محذوف شمار کیا جائے گا. یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے والفاعل سے یہ ترکیب کو بیان فرمایا، والفاعل سے لے کر وجواب لو محذوف تک سارا ترکیب کو بیان فرمایا، ترکیب نحوی کو. آگے فرماتے ہیں والمعنى لو علموا فی الدنیا شدت، اب اس کے حاصل معنی کو بیان فرماتے ہیں، جو آیت بیان فرمائے اس کے پورے، اور یہ حاصل معنی بیان فرماتے ہیں دوسری قرات یعنی یرا والی صورت میں. والمعنى لو علموا فی الدنیا شدت عذاب اللہ وان القدرۃ للہ وحدہ وقت معاینتہم لہ وہو یوم القیامۃ لما اتخذوا من دونہ اندادا. اور اس کا مطلب خلاصہ یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر یہ دنیا میں جان لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی شدت کو، اور اس بات کو بھی ان کو یہ بات پتہ چل جاتی کہ اللہ قدرت صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے. وقت معاینتہم لہو، جب وہ اس کو دیکھیں گے، اس کا معائنہ کریں گے عذاب کا، اور وہ قیامت کا دن ہے. عذاب کی شدت قیامت کے دن معائنہ جب کریں گے تو اس صورت میں عذاب کی شدت کیا ہوگی. اگر دنیا میں ان کو یہ چیز معلوم ہو جاتی اللہ تعالیٰ کی صرف قدرت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اس کا معائنہ بھی قیامت کے دن ہوگا. اگر دنیا میں ان کو یہ بات پتہ چل جاتی تو یہ لما اتخذوا من دونہ اندادا، تو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی یہ معبود اور الہ نہ بناتے. اذ بدلم، یہ نکال کر پورا حاصل معنی بیان فرما دی. اذ بدل من اذ قبل، یہ اذ جو ہے ما قبل سے جو اوپر اذ یرونا والا اذ ہے، اس سے بدل کے طور پر واقع ہو رہا ہے. یہ ترکیب کو بیان فرمایا. تبرأ الذین اتبعوا، جب برات ظاہر کریں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی. ای الرؤساء، الرؤساء یہ نکال کر الذی کو بیان، یہ الذی کا بیان ہے، یعنی جو ان کے سردار ہیں جن کی اتباع کرتے تھے اور ان کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے شرک کیا کرتے تھے، وہ رؤساء جب جو ہے نا برات ظاہر کر دیں گے من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی. ای انکروا اضلالہم، یعنی وہ ان کے گمراہ کرنے کا کہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا، اس کا انکار کر دیں گے. وہ ان کے گمراہ کرنے کا انکار کر دیں گے. ای انکروا اضلالہم، ان کے گمراہ کرنے کا انکار کر دیں گے.
یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے من الذین سے جو ہے من الذین اتبعوا اس کا تفسیر بیان فرمائی، من الذین اتبعوا کی تفسیر بیان فرمائی ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور یہاں سے حاصل معنی کو بھی بیان فرما دیا، اس کی دو غرضیں ہیں، تفسیر کو بھی، یعنی الذین اتبعوا من الذین اتبعوا تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اس کی تفسیر بھی بیان فرما دی، اور اس کے ساتھ ساتھ حاصل معنی کو بیان فرما دی کہ وہ ان کو گمراہ کرنے کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو ان کو گمراہ نہیں کیا۔ وقد، اور تحقیق، قد نکال کر ترکیب کو بیان فرمایا کہ یہاں پر قد جو ہے مقدر ہے، رأوا العذاب، اور جب وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے، رأوا العذاب جب وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت، اور منقطع ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، عطف علی تبرأ، تقطعت کا عطف جو ہے، عطف جو ہے تبرأ کے اوپر اس کا عطف۔ یہ ترکیب کو بیان فرمایا عطف علی تبرأ نکال کر، بہم ان لوگوں سے، عنہم، یعنی یہاں با بمعنی عن ہے، عنہم ان سے، کیونکہ قطع کا صلہ جو ہے وہ عن آتا ہے، کہ ان سے منقطع ہو جائیں گے الاسباب، سارے کے سارے اسباب، الوصل التي كانت بینہم، جو محبت کے، آپس میں دوستی کے جو بھی اسباب تھے ان کے درمیان، متبعین اور متبعین، یعنی اتباع اور متبوع دونوں کے درمیان، یعنی سردار اور جو ان کے اتباع کرنے والے تھے پیروکار، ان سب کے درمیان جتنے اسباب تھے محبت کے اور جو تعلق کے، وہ سارے منقطع ہو جائیں گے، وہ صاف صاف انکار کر دیں گے۔ کہ مرادی معنی کو بیان فرمایا، الوصل التي كانت بینہم نکال کر مرادی معنی کو بیان فرمایا، فی الدنیا، دنیا کے اندر، یہ محل کو بیان فرمایا، یعنی جو اسباب دنیا کے اندر ان کے آپس میں تعلقات کے، محبت کے جو بھی اسباب تھے دنیا میں، اسباب تھے وہ سب منقطع ہو جائیں گے، من الارحام والمودتی، یعنی رشتہ داری کے جو تعلقات تھے، باقی محبت مودت کے جو تعلقات تھے وہ سب کے سب منقطع ہو جائیں گے۔ یہ التی کا بیان ہے، اس کی غرض ہے التی کا بیان، یعنی الوصل التی میں جو التی، اس کا بیان۔ وقال الذین اتبعوا، اور جب کہا، یعنی کہیں گے وہ لوگ جو اتباع کرنے والے تھے، لو ان لنا کرتن، یہ کہیں گے، قال فرمایا لیکن مراد قیامت کے دن کہیں گے، لو ان لنا کرتن، کہ کاش ہمارے لیے ایک لوٹنے کا وقت، یہ لوٹنے کا راستہ ہمیں مل جائے، رجعتن، رجعتن نکال کر کرتن کے معنی بیان فرمائے، الی الدنیا، یہ ما الیہ الرجوع کو بیان فرمایا، یعنی کہاں لوٹنے کا ہمیں موقع مل جائے، دنیا میں، ما الیہ الرجوع کو بیان فرمایا، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات ظاہر کر دیں گے، ای المتبوعین، یعنی جو متبوعین، یہ جو رؤساء ہیں، ان سے ہم بھی اسی طرح برات ظاہر کر دیں گے، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ انہوں نے ہم سے برات ظاہر کر دی، ہم سے برات یہاں پر کی، ہم بھی ان سے کر دیں گے، الیوم، یعنی آج، جیسے کہ آج بروز قیامت انہوں نے ہم سے برات ظاہر کر دی، تو الیوم نکال کر محل کو بیان فرمایا، المتبوعین نکال کر ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا، منہم میں، اور کما تبرؤوا منا، جیسا کہ انہوں نے ہم سے برات ظاہر کر دی، الیوم آج، یعنی یہ محل کو بیان فرمایا۔ ولو للتمنی فنتبرأ جواب ہو، میں کہ لو جو ہے یہ تمنی کے لیے آیا ہے، اور فنتبرأ یہ اس کا جواب ہے، لو کا جواب ہے، یہ ترکیب کو بیان فرمایا، کذالک، فرمایا اسی طرح، ای کما اراہم شدت عذابہ وتبرأ بعضهم من بعض، اسی طرح جیسا کہ ان کو جب عذاب کی شدت ان کو دکھائی جائے گی اور بعض آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے برات کا اظہار کر دیں گے، یہ کذالک کے مشار الیہ کے عموم کو بیان فرمایا، مشار الیہ کو بیان فرمایا، کذالک اس میں اشارہ کے مشار الیہ کو اور اس کے عموم کو بیان فرمایا،
یریہم اللہ اعمالہم، اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے اعمال دکھائیں گے، السیئۃ برے اعمال۔ تو السیئۃ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اعمالہم میں جو اضافت ہے، اضافت کے عہد خارجی ہونے کو بیان فرمایا کہ اضافت عہد خارجی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال ان کو دکھائیں گے۔ کیا دکھائیں گے؟ حسرات، حسرت بنا کر دکھائیں گے، بطور حسرت کے دکھائیں گے۔ حال، یہ نکال کر ترکیب کو بیان فرمایا کہ حسرات حال واقع ہو رہا ہے، ندامات یعنی سبب شرمندگی کا سبب، بسبب شرمندگی ہوں گے، یہ نکال کر معنی کو بیان فرمایا ندامات۔ علیہم ان پر، یعنی ان اعمال پر، ان اعمال کی وجہ سے ان لوگوں پر شرمندگی طاری ہوگی۔ وما هم بخارجین من النار، اور فرمایا کہ یہ کفار جو ہیں یہ کبھی بھی جہنم سے نکلنے والے نہیں، یہ کفار کبھی بھی جہنم سے نکلنے والے نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے ہی نہیں۔ بعد دخولها نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اقتضاء النص کو بیان فرمایا۔ دوسرا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو ابھی جہنم میں یا آگ میں داخل ہوئے ہی نہیں ہیں، تو وما هم بخارجین من النار کہ وہ آگ سے جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں، اس کا کیا مطلب؟ یعنی سوال یہ ہوتا ہے کہ جہنم میں تو داخل ہی نہیں ہوئے، تو وما هم بخارجین من النار ابھی ایک داخل نہ ہوا اور پھر کہنا کہ وہ تو وہ اس سے نکلیں گے ہی نہیں، نکلنے والے ہی نہیں ہیں، اس کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے، یعنی یہاں اقتضاء النص کو بیان فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ داخل ہونے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی ایک دفعہ داخل ہوں گے، جب ان کو داخل کیا جائے گا تو جیسے مومنین نکلیں گے، جو ایمان کی حالت میں گیا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ایک دن نکال لیں گے، لیکن ان کو نہیں نکالا جائے گا۔ تو اقتضاء النص کو بیان فرمایا اور اس سوال کا جواب دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔